السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: حق المسلم علی المسلم ست قیل ما ہن یا رسول اللہ؟ قال: اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصح لہ واذا عطس فحمد اللہ فسمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه۔ رواہ مسلم کتاب السلام، حدیث نمبر 2162۔ اسلامی بھائیوں، مسلسل کئی دروس سے اس حدیث کے بعض حصے پر بات چیت ہو چکی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق بیان کیے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی کو سلام کرے تو سلام کا جواب دے، جب کوئی دعوت دے اس کی دعوت قبول کرے، جب کوئی کسی سے خیر خواہی مدد طلب کرے تو اس کی مدد کی جائے، اس کی خیر خواہی کی جائے، جب کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئے، چھینک آنے پر الحمدللہ کہے تو آپ اسے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے۔ اور آج کے درس میں جس پر بات ہوگی وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، بیمار پرسی کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں حقوق یہ بیان فرمایا، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ۔ لہذا میرے بھائی، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی تیمارداری کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اعید المریض فی مخرفۃ الجنہ حتی یرجع۔ جب کوئی مسلمان بھائی کسی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو واپسی تک وہ جنت کے باغیچے میں ٹہلتا رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 2568 نمبر کی حدیث ہے۔ میرے بھائی، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم مارکیٹ جائیں، اپنے کاروبار میں جائیں، اس وقت ہم جنت کے باغیچے میں نہیں رہتے ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی بشارت سنائی کہ جب تک آپ اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، جب تک آپ ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، تب تک آپ جنت کے باغیچے میں رہتے ہیں، گویا کہ آپ جنت میں رہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص جتنے دور اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جائے گا، اسپتال جائے گا، ان کے گھر میں پہنچ کر ان کے ساتھ وقت بتائے گا، اتنی دیر وہ جنت کے باغیچے میں رہے گا۔ اب آئیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا: یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے لڑکے، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ کون کہے گا؟ اللہ رب العالمین کہے گا۔ وہ شخص کہے گا: اللہ رب العالمین، تیری عیادت میں کیسے کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا۔ تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس جاتا تو اس وقت مجھے اس جگہ پر پاتا۔ اے ابن آدم، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ شخص کہے گا: اللہ رب العالمین، میں تجھے کیسے کھانا کھلاؤں؟ تو تمام جہاں والوں کو پالن ہار ہے، پالنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا: کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے انکار کر دیا۔ اگر تو کھانا دیتا، اسے کھانا کھلا دیا ہوتا تو وہ تمہیں آج وہ کھانا میرے پاس مل جاتا۔ اے ابن آدم، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اور اس شخص کہے گا: رب العالمین، میں تجھے پانی کیسے پلاؤں جبکہ تو تمام جہاں والوں کو پالنے والا ہے؟
اللہ رب العالمین فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے پانی نہیں دیا، اگر تو انہیں پانی پلا دیتا تو آج اس چیز کو میرے پاس پا لیتا۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 2569 نمبر کی حدیث ہے۔ اس میں 3 باتیں کہی گئی میرے بھائی۔ پہلی بات کہ جب کوئی شخص بیمار ہو اور آپ ان کی تیمارداری کے لیے، ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، گویا کہ اللہ رب العالمین کے پاس جا رہے ہیں۔ اس وقت جا کر آپ جو دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آپ اس بھائی کے حق میں یا اپنے حق میں جو بھی چیز اللہ سے مانگیں گے وہ آپ کو مل سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے کہ اس جگہ پر تو مجھے پاتا۔ لہذا ہمیں ایک دوسرے کی عیادت کرنی چاہیے جب وہ بیماری کے حالات میں مبتلا ہو جائے۔ دوسری چیز کہ حسب استطاعت ہمیں اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلانا چاہیے۔ بالفرض اگر کوئی شخص آپ سے مانگ لے تو آپ کو کھانا کھلانا ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو پڑھیے، سیرت کو پڑھیے، صحابہ اکرام کے حالات کو پڑھیے۔ اپنے مہمانوں کو کھلانے کے لیے جب گھر میں کھانا نہیں ہوتا اور ایک آدمی کا کھانا ہوتا، اگر مہمان کو کھلانے جائے تو خود بھوکا رہ جائے گا، اور اگر خود کھانے جائے تو مہمان بھوکا رہ جائے گا۔ ترتیب یہ نکالتے ہیں، ترکیب یہ سوچتے ہیں کہ چراغ بجھا دیا جائے۔ آج کی طرح بجلی والی لائٹ نہیں ہوتی تھی، چراغ جلتی تھی، لہذا چراغ بجھا کر اپنے ساتھی مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی جب کوئی کھانا کھانے کے لیے آپ سے مانگے، حسب استطاعت آپ کی جو طاقت ہے، جو گھر میں کھاتے ہیں وہی کھانا ان کو بھی کھلا دیجئے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کو کھانا دے گا، آپ اللہ رب العالمین کے پاس بہتر اجر اور بہتر بدلہ انشاءاللہ پائیں گے۔ تیسری چیز پانی پینے کے بارے میں، پیاسا شخص اگر آپ سے پانی مانگے تو آپ اپنے مسلم بھائی کو ترجیح دیجئے۔ جنگ کے حالات پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں کہ جب جنگ میں مجاہدین ہوتے اور پیاس کے مارے پانی طلب کرتے، پانی مانگتے، تو جب تک ان پر پانی پہنچایا جاتا تو ان کا کوئی بھائی جنگ میں پڑے ہوئے پانی طلب کرتا، وہ صحابی اپنے پانی کا پیالہ اپنے مجاہد بھائی کو پیش کر دیتے، پھر وہ اس طریقے سے باری باری وہ پیالہ دوسری جگہ پر پہنچ جاتی، وہ پیالہ گھومتے ہوئے پہلے شخص کے پاس پہنچتا، اس کا انتقال ہو چکا تھا، وہ اللہ رب العالمین کے چہیتے اور پیارے ہو چکے تھے۔ یہ ہے مسلمانوں جن کو دیکھ کر ہمیں بھی درس لینے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا پاس مسلمان بھائی کہیں پیاسا ہے، پانی کی ضرورت ہے، آپ ان کو پانی پلائیے، پانی کا انتظام کر دیجئے۔ اب آئیے اسی طریقے سے آپ کو حدیث اب بیان کرتا چلوں کہ جب ہم اس جگہ پر جائیں، مریض کی عیادت کے لیے ضرور دعائیں کر کے آئیں، ان کو دعائیں دے۔ تو ان چند دعاؤں کو آج ہم سنیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور احادیث مبارکہ سے وہ ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ کسی بندے کی عیادت کے لیے جاتا ہے، کسی ایسے مریض کے پاس جاتا ہے جس کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا ہے، اور 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے، دعا پڑھتا الفاظ سنیے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اے اللہ میں عظمت والے اللہ سے اور عرش عظیم کے مالک سے دعا کرتا ہوں، ان یشفیک، اللہ تجھے شفاعت دے، اس کی شفاعت فرما۔ تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2083 نمبر کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے میرے بھائی۔ اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ کتنی اہمیت کی حامل یہ دعا ہے کہ اگر کتنی بھی شدید بیماری میں مبتلا ہو، موت کی گھڑی نہیں آئی ہے، موت کا وقت نہیں ہے، وہ اس بیماری سے نہیں مرے گا، تو آپ کے 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے سے اس بھائی کو شفاعت مل جائے گی، وہ بھائی تندرست ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی تیمارداری کرتے تو اس کو یہ کہتے تھے، لا باس طہور انشاء اللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بیماری اللہ نے چاہا تو پاک کرنے والی ہے۔ کیونکہ بنی آدم کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے
کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ حدیث کی بات اگر آپ مانیں تو کسی بندے کے پیر میں جب کانٹا چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہے تو بیماری کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3616 نمبر کی حدیث ہے کہ اس دعا کو ہمیں مریض کے سامنے، اپنے مسلم بھائی کے سامنے جو بیماری میں مبتلا ہے ان کے پاس جا کر پڑھنا چاہیے۔ اب آخری حدیث سنا کر درس کو ختم کروں گا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کسی مریض کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یہ دعا پڑھتے، اللہم اذہب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ لہذا یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کی گئی ہے کہ تیرے شفا کے علاوہ کسی کے پاس وہ شفاعت نہیں ہے، کوئی شفا نہیں دے سکتا، کوئی تندرست نہیں کر سکتا، لہذا تو ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری بالکل ختم ہو جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5675 نمبر کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ لہذا ہمیں بھی اس دعا کو پڑھنا چاہیے اور ہر مریض پر اس دعا کو پڑھ کر دم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پڑھیں گے تو صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی یہودیوں کے بچوں کی بھی تیمارداری کرتے جب وہ بچے بیمار ہو جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھانے کی کوشش کرتے تھے میرے بھائی۔ تو ہمیں بھی بذات خود چاہیے کہ مسلمان بھائی کی عادت کرے۔ آج مسئلہ یہ افسوس ہوتا ہے کتنے رشتہ دار ہیں، کبھی کبھی خونی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں جن سے ہمارا ان کا لینا دینا ہے، لیکن وہ بیماری میں مبتلا ہیں، مرض میں مبتلا ہیں اور ہمیں ان کی یہ عادت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ میرے بھائی اگر ایسی ہی حالات رہی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا آپ کے اوپر، حق تھا آپ کے بھائی کا، آپ کیوں نہیں گئے ان کی تیمارداری کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے، کیا جواب دیں گے؟ لہذا اللہ کے واسطے اگر کوئی رشتہ دار یا آپ کے دوست احباب آس پاس کے مسلمان بھائی بیماری میں مبتلا ہیں تو وقت نکال کر ان کی تیمارداری کرے، ان کے پاس جا کر بیٹھے، سکھ دکھ کی چند باتیں کر کے آئیں، ان کو بھی حوصلہ ملے گا، ان کی بھی ہمت آئے گی اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا۔ انشاءاللہ اگر کسی کے اندر ہمت پیدا ہو جاتی ہے تو بہت حد تک بیماری سے لڑنے کی طاقت آ جاتی۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پست ہمتی کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے، ڈر کے مارے وہ دم توڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کے جانے سے ان کو ہمت آتی ہے، آپ کی دعاؤں کے برکت سے ان کو شفا ملتی ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی عادت کرنے کی توفیق دے۔ رب کریم تو ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ان عملوں کو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔